نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی قیامت سے متعلق کہ مسلمانوں پر 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے 5ویں چیز قیامت پر ایمان لانا ہے۔ قیامت کی تفصیلات پچھلے جمعے میں بھی گزر چکی ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ تمام دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ مسند ابو یعلا کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، پروردگار عالم، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود ملک الموت سے پوچھے گا کہ بتلاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں، جبرائیل و میکائیل رہ گئے ہیں، اور ایک میں ہوں اور ایک آپ ہے جن کو کبھی موت نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں۔ تو عرش بول اٹھے گا، پروردگار عالم، کیا جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی وہ تمام مر جائے۔ چنانچہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا پروردگار عالم، جبرائیل و میکائیل بھی مر گئے، اب میں ہوں اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں۔ چنانچہ آپ کے عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا پروردگار عالم، تمام لوگ مر گئے صرف ایک میں ہوں اور ایک آپ ہے جن کو کبھی موت نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ملک الموت، میں نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا تم نے اس کام کو پورا کیا، اور تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائیں گے، اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی ابد میں رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ زمین و آسمان کو پھیلائے گا اور لپیٹے گا، جیسا کہ قرآن کریم کے 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے مضمون کی طرح لپیٹ دیں گے، مطلب یہ کہ کتاب کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، اور اس طرح ہم دوبارہ اس کو لائیں گے اسی حالت میں جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم اپنے وعدے کو ضرور پورا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو 3 مرتبہ زمین و آسمان کو پھیلائے گا اور لپیٹے گا، اور یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے، مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔
ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوگا۔ وہ انسان جس کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنے حکومت و سلطنت پر بڑا غرور تھا، وہ انسان جس کو اپنے طاقت و قوت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ انسان جس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ انسان گلی سڑی ہڈیوں کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان کہ جس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہوگی۔ وہ انسان جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، ہر چیز کے اندر اپنا حق جتلاتا تھا، وہ یہ خیال کرتا تھا ان کی یہ حکومت، ان کی سلطنت، اس کی زندگی یہ لافانی ہے۔ فضا عالم میں یہ اعلان بار بار ملے گا، لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ اور زمین پر خدا بن کے بیٹھنے والوں، اور فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، اور کمزوروں اور مسکینوں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں، اور یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اور خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، لمن الملک اليوم، بتلائیے آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری، خدا کی یا مخلوق کی، خالق کی یا مخلوق کی، مالک کی مخلوق کی، رازق کی مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے مگر اس اعلان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، باقی سب حکومت اور طاقت فانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا منظر میں نے پچھلے جمعے کے اندر بتلایا تھا، قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ بیان کیا ہے، بہت سارے مقامات کے اندر۔ ہماری خوش نصیبی اس کے اندر ہے کہ ہم قیامت کے دن کو مان لیں۔ جو قیامت کے دن کو آج مانے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا، اور جو قیامت کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ بڑا بد نصیب ہوگا۔ اس کی مثال ایک مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ انڈے کے اندر مرغی کا بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے، وہ باہر نکلنے کے قریب ہے۔ اب اگر اس سے کوئی یہ بتائے کہ جناب تم عنقریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں 5-6 فٹ کے انسان ہوں گے، 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے، 50-50 منزلہ بلڈنگیں، عمارتیں ہوں گے، مکان ہوں گے، گھر ہوں گے، ہر طرح کے مخلوق ہوں گے۔ اب اگر وہ مرغی کا بچہ انڈے کے اندر رہ کر کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں کہاں نظر آتی ہے، تو بتلائیے اس کو انڈے کے اندر رہ کر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ لیکن جیسے ہی وہ انڈے کے اندر سے باہر نکلے گا تو سارا منظر اس کے سامنے ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اس وقت ہم اور آپ زمین و آسمان کے انڈے کے اندر بند ہیں، ہمیں نہ جنت نظر آئے گی، نہ جہنم نظر آئے گی، نہ قیامت کا منظر نظر آئے گا، نہ حشر کا میدان نظر آئے گا، نہ قبر کا عذاب نظر آئے گا۔ لیکن میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے، انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو مان لیں گے اور قیامت کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو بڑا ہی خوش نصیب ہوں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر جب ہماری آنکھیں بند ہوگی، جب ہم زمین و آسمان کے انڈے سے جب ہم نکل جائیں گے، دوسری دنیا کے اندر پہنچیں گے، تو اس وقت ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور تمام باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے اوپر ایمان لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک منٹ ہے۔ تو بہرحال قیامت کا منظر بڑا ہی دلکش منظر ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہے۔ قیامت کے بارے میں یہ چیز رہ گئی کہ قیامت آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں ہوگی، اسے ہی مجھے ذکر کرنا تھا لیکن خیر۔ تو قیامت کے متعلق قیامت آنے سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیاں بتلائی ہیں، اور بہت ساری جو چھوٹی نشانیاں تقریباً قریب پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہی نشانیاں ایسی باقی ہوگی جو چھوٹی نشانیاں پوری ہونے سے ہو چکی ہے، باقی اس کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، قیامت بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ دور نہیں ہے اب قیامت۔
اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جو دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ہم یہاں عمل کے لیے بھیجے گئے، ہمیں یہاں عمل کرنا ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے جزا کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ تو یہاں ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی پابندی کرنی ہے، قرآن اور جتنے بھی نیک کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ